अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से उर्दू से अरबिक सिखाने का एक सिलसिला शुरू किया है। उस प्रोग्राम का नाम है डायलॉग विद कुरान, ताकि हम जो कुरान और नमाज में अरबिक पढ़ते हैं तो हमें समझ आए कि किस तरीके से अल्लाह से हम बातचीत कर रहे हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट सबक है, वो है बेसिकली हम फेल को समझेंगे और फेल के अंदर फिर हम फेल मुजारे को समझेंगे और कुछ औजान भी हम देखेंगे जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि हर जुबान के कुछ हरूफ तहजी होते हैं, लेटर्स होते हैं। उर्दू अरबिक के जो लेटर्स हैं, हरूफ तहजी बिल्कुल कॉमन है, और ये इन हरूफ तहजी को एक खास तरतीब से जोड़ा जाए और अगर वो मायने दे तो उसको लफ्ज कहते हैं। जैसे हा मीम दाल, अब हा मीम दाल को जोड़ा जाए तो हमद बनता है जिसका मायने है तारीफ, इसलिए हम हमद को एक लफ्ज कहेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसी हमद की तरतीब को बदल दें, जैसे दाल हा मीम कर दें या दाल मीम हा कर दें, तो हमारे पास कोई लफ्ज नहीं बनेगा, क्योंकि दाल हा मीम या दाल मीम हा से कोई मायने नहीं बनता, तो उसको हम लफ्ज नहीं कहेंगे। अल्फाज को जोड़ के हम जुमला बनाते हैं, जुमले के ऊपर हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। जुबान को समझने के लिए दो तरीके हैं, या तो अहले जुबान की तरह जुबान बोलना शुरू कर दें सुन सुनकर, या हम ग्रामर के जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको इस्तेमाल करें। तो उर्दू अरबिक की जो अल्फाज हैं उस वो तीन किस्म के होते हैं, या तो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। इसम क्या है? किसी शख्स चीज या जगह के नाम को कहते हैं इसम। फेल जो है किसी काम के नाम को कहते हैं, जैसे खाना पीना खेलना, ये नाम है काम का। लेकिन फेल कब होगा? जब एक तो काम का जिक्र हो प्लस उसमें जमाना हो, यानी माजी हाल मुस्तकबिल जो उर्दू में हम पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि काम भी हो और काम का जिक्र भी हो और उसमें जमाना भी हो, तो उसको फेल कर। हर्फ होता है किसी इसका अपना मायने समझना मुश्किल होता है, लेकिन इसको ये असल में इस्म फेल के ताल्लुक बनाता है। कैसे ये इसको आगे हम देखते हैं। देखिए इस जुमले में आप देखें, हामिद एक शख्स का नाम है, घड़ी एक चीज का नाम है, मेज एक चीज का नाम है, खूबसूरत एक चीज की सिफ्त का नाम है। एक एक घड़ी जो एक चीज है उसके अदद का नाम है। मुझे, मैं और उस जमीर है जो कि बेसिकली मैं जो है हामिद जो है मुझे को शो कर रहा है, उस जो है वो घड़ी को शो कर रहा है, जमीर है इशारा कर रही है। तो ये है अस्मा, इस्म की जमा अस्मा इस्म कहलाते हैं। देना रखना ये काम है, लेकिन सिर्फ देना रखना से काम नहीं चलेगा, बल्कि देना दी थी। अब इसमें दी थी में देना एक काम भी आ गया और थी जमाना भी आ गया, तो ये अब हमें दी थी जमाना शो कर रहा है माजी। रख रहा हूं, रखना एक काम है, लेकिन रख रहा हूं ये हमें बताएगा कि ये हाल में काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फेल कहेंगे। रखूंगा, गा बता रहा है कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो ये भी एक फेल होगा, ठीक है ना। तो फेल में काम और जमाना दोनों शामिल होंगे। अच्छा, उर्दू में हमने देखा कि माजी हाल मुस्तकबिल होता है। अरबिक में हाल और मुस्तकबिल असल में मुजारे की कैटेगरी में आता है। अब हम मुजारे क्यों कहते हैं कि हाल और मुस्तकबिल, एक तो हाल और मुस्तकबिल का फर्क कैसे पता चलेगा ये हम बाद में देखेंगे। आज जो हम सबक करेंगे इसमें हम हाल मुस्तकबिल को अलग अलग नहीं कहेंगे, बल्कि मुजारे की कैटेगरी में देंगे। मुजारे की में मुजारे जो अरबिक में है इसकी बड़ी हिकमत है, और तब हम जब हम इंशाल्लाह फ्यूचर के इलेक्शंस मुस्तकबिल के इलेक्शंस में समझेंगे मुजारे को, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की हिकमत क्या थी कि कुरान को अरबी में नाजिल किया। ये बहुत बड़ी हिकमत है मुजारे की जो कैटेगरी है, ये इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे। जी, हम जानते हैं मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं और एक फेल का जिक्र होता है। अब जुमला है मैं फेल करता हूं हाल में, या मैं फेल करूंगा मुस्तकबिल में। मैं फेल करता हूं या करूंगा, अब ये मुजारे की कैटेगरी में आ गया, ठीक। अब इसकी अरबिक है, जो हम अरबी जो ग्रामर की जुबान में कहेंगे कि मैं जो है वो तो मुतकल्लिम वाहिद है, यानी मैं एक शख्स बात कर रहा हूं, तो मुतकल्लिम उसको उर्दू में भी कहते हैं, इंग्लिश में अरबी में भी कहते हैं। मैं फेल करता हूं या करूंगा, अब इसकी अरबिक बनेगी अफ आलू,
ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ فعل ہے, فعل کا مادہ جو ہے فا عین لام ہے, یہ فعل کا مطلب کام ہے. حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے میں, حمزہ جو علامت ہے یہ میں ہے. افعلو بیسیکلی 3 کیٹیگری میں ہم اس کو اینالائز کریں گے. نمبر 1, حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے میں, ٹھیک, الف جو آ رہا ہے شروع میں یہ علامت ہے میں کی, واحد متکلم کی. فا عین لام جو ہے یہ مادہ ہے, کام کا, فعل کا مادہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ حرکات کی ترتیب ہے, یعنی حمزہ جو ایڈ ہوا فعل کے شروع میں اس کے اوپر زبر آئے گا, الف جو ایڈ ہوا اس کے اوپر زبر آئے گا تو یہ حمزہ بن جائے گا, اور لام کلمے کے اوپر فعل ہوگا, پیش ہوگا. تو یہ حمزہ اور لام کلمے کے اوپر پیش یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد فعل مضارع, واحد متکلم فعل مضارع ہے. یعنی افعلو میں فعل کرتا ہوں, کروں گا, اس میں حمزہ بتا رہا ہے کہ میں کی علامت ہے, اور حمزہ کے اوپر زبر اور لام آخری کلمے کے اوپر پیش بتا رہا ہے کہ فعل مضارع ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اعبدو, اعبدو عین دال مادہ ہے اس کا, عبد عبادت کرنا. اعبدو میں بھی دیکھیں اگین آپ کو سیم وزن ملے گا, حمزہ ملے گا زبر کے ساتھ اور لام کلمے کے اوپر پیش, جبکہ فا اور عین کلمے کی حرکات بدل رہی ہیں, ٹھیک, لیکن پرماننٹ فیچر کیا ہے, حمزہ زبر کے ساتھ اور لام کلمہ پیش کرتا. اس طرح اعوذ میں بھی ہم دیکھتے ہیں حمزہ زبر کے ساتھ ہے, لام کلمہ پیش کے ساتھ ہے, جیسے زال, اعوذ میں تعویذ کرتا ہوں, تعویذ یعنی پناہ مانگتا ہوں, یہ ملتے جلتے الفاظ کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی اعوذ, اعبد, افعلو میں کیا چیز کامن ہے, حمزہ زبر کے ساتھ اور لام کلمہ پیش کے ساتھ. حمزہ بتا رہا ہے کہ واحد متکلم کی علامت ہے, اور لام کے اوپر پیش آنے کے مطلب یہ ہے, اور فعل کا مادہ اس میں آ رہا ہے تو اس میں معنی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم فعل کرتے ہیں, کریں گے, تو واحد متکلم کی جب جمع متکلم ہو جائے گا تو صرف فرق کیا آئے گا کہ حمزہ کی جگہ نون آ جائے گا, حمزہ کی جگہ نون آ جائے گا. باقی نہ تو حرکات بدلیں گی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ترتیب بدلے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں. نفعلو اگر ہم کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں, کریں گے, تو نعبدو ہم تعویذ کرتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں, مانگیں گے, نعوذ. تو آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی واحد متکلم کے لیے حمزہ, جمع متکلم کے لیے نون, اور فعل مضارع کی علامت کیا ہے کہ حمزہ یا نون کے اوپر زبر اور لام کلمہ پیش کے ساتھ ہوگا. میں عبادت کرتا ہوں, کروں گا, اعبدو حمزہ علامت ہے میں کی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, نون علامت ہے ہم کی, ٹھیک. اچھا, اب یہ جو اعبدو ہے اس میں حمزہ جو ہے, ابھی دیکھیں تو اعبدو بیسیکلی 2 الفاظ کا مرکب ہے. کیسے 2 چیزیں شو کر ہے. آپ بتا رہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں, تو میں کیا ہوں, فاعل ہوں. فاعل کیا ہوتا ہے, کام کرنے والا. اور عبد بتا رہا ہے فعل کا, کام کا. تو اس میں 2 چیزیں پوشیدہ ہیں. اعبدو میں ایک ہے فاعل, یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہے, جس میں فاعل کون ہے, واحد متکلم, وہ کیسے پتہ چل رہا ہے, حمزہ سے پتہ چل رہا ہے. اور دوسرا ہے فعل, ٹھیک. اسی طرح ہمیں نعبدو میں ملے گا کہ نعبدو میں بھی ہمارے پاس نا جو ہے فاعل بتا رہا ہے, اور اب جو ہے فعل کا بتا رہا ہے. تو نعبدو میں فاعل اور فعل دونوں کا ذکر ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نماز میں ہم نے پڑھا نعبدو اور نستعینو. نستعینو ملتے جلتے الفاظ کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ دیکھیں نا جو ہے ہم کو بتا رہا ہے, اور لام کلمہ لام کلمہ پیش کے ساتھ, جیسے دال کے بعد اوپر پیش یا نون کے اوپر پیش ہے, تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے, یعنی حال و مستقبل دونوں کے معنی دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اوزان. ہم پہلے اوزان پڑھ چکے ہیں, یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ کے مادے ہیں. فاعل لام سے فعل بنتا ہے, پھر راہ میم سے رحم, اور اسی طرح کبر, غضب اور رجم بنتا ہے. اب اگر ہم اس کا وزن دیکھیں, افعلو کے وزن میں آ جائے تو رحم سے ارحم, سب سے زیادہ رحم کرنے والا, کبر سے اکبر, سب سے زیادہ کبر کرنے والا. تو ہمیں بہت ہی آسان, اگر افعلو کے وزن پہ کوئی لفظ آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے, اور پلس اس میں سب سے زیادہ کا ٹیسٹ ہے.
فعلان میں شدت کا ٹیسٹ ہے، جیسے رحمان شدت سے رحم کرنے والا، غضبان شدت سے غضب کرنے والا. اسی طرح فعیل کے وزن میں کوئی بھی لفظ آئے گا جیسے رحیم، کبیر، رجیم، اس میں لگاتار کے معنی آئیں گے. اسی طرح مفعول کسی کے اوپر کام ہونے کا اس میں معنی آئے گا. تو کیسے اسی وزن پہ کوئی لفظ آئے گا جیسے مرحوم، تو اس کا مطلب اس کے اوپر ہم مادہ دیکھیں گے، راہ میم رحم. میم و واو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پہ کوئی کام ہوا ہے، یعنی کیا کام ہوا ہے، اس پر رحم کیا جائے. مغضوب جس پر غضب کیا جائے. 3 الفاظ اور دیکھیں گے. ہم نے رحم دیکھا، حمد دیکھا، ہم اردو میں پڑھا، عربک میں پڑھا ہے ابھی حمدی کا الحمد، اور اب دیکھا نعبد. اب ہم دیکھیں گے فائل کے وزن. ہم نے ابھی پڑھا تھا پہلے فائل کا وزن، کام کرنے والے کا وزن. تو رحم سے فائل کا وزن کیا بنے گا؟ راہم. ہم سے حامد، اب سے عابد. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، ظالم، قاتل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو اگر فائل کے وزن میں کوئی لفظ مل جائے تو آپ سمجھیں کہ اس میں فیل کرنے والے کا ذکر ہے. اسی طرح افعالو میں سب سے زیادہ شدت سے کام کرنے والے کا ذکر ہے، جیسے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اور کسی مفعول کے وزن میں آ جاتا ہے مرحوم، محمود، معبود، مسجود. تو یہ آپ کو اگر اوزان آتے ہو اور اس اوزان کے ہی وزن پر کوئی لفظ آتا ہو تو آپ کو اس کا معنی ڈھونڈنے میں ایشو نہیں ہوگا. کینڈی اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی، تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے ان باکس کر دیں مجھے 03344221060 پر، یا پھر آپ ڈائلاگ ود قرآن کے گروپ میں ایڈ ہو کر تو اپنے کوشچنز وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ڈائلاگ ود قرآن میں موجود ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو بھی لیسن آپ سنتے ہیں اس دیکھتے ہیں، اس کے بعد اگر اس کو آپ سمجھنے کے بعد جو بھی آپ کو سمجھ آئیے اس کی وائس ریکارڈنگ شیئر کر دیں. اس سے تو ایک تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کو کہ آپ کی کمپریہنشن کتنی ٹھیک ہے، پھر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ اپنے بچوں پر جو کہ آپ کے بایولوجیکل بچے ہیں، یعنی آپ کے اپنے ذاتی بچے ہیں، یا ٹیچرز کے طور پہ آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو آپ کو سمجھانے میں بہت آسانی ہوگی. اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.